أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا.
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش یہ کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش یہ کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے میں پایا جاتا۔ علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم پروفیسر پرنسپل ریٹائرڈ چودھری انصار احمد صاحب، نہایت ہی لائق تحسین اور میرے ضلعی سربراہ جناب محمد نواز جعفری صاحب، میرے لیے انتہائی واجب الاحترام جناب محمد عمر ندیم صاحب، جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ملکوال پروفیسر احمد شاہ صاحب، وائس پرنسپل ریٹائرڈ جناب ابراہیم صاحب، انتہائی احترام کے لائق اور میری وقتاً فوقتاً رہنمائی فرمانے والے سینئر ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ جناب مختار احمد صاحب، اور ہر لمحے ہماری ہر موقع پہ ہر حوالے سے حوصلہ افزائی فرمانے والے
میرے نہایت ہی پیارے دوست جناب پروفیسر شاہد اقبال صاحب، میرے کولیگ، میرے دوست اور موجودہ سینئر ہیڈ ماسٹر جناب عتیق الرحمان صاحب، اور دیگر تمام دوست احباب جو یہاں پہ ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارے میں آپ تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی وہ بچے جو گزشتہ کئی سالوں سے اس ادارے کا نام روشن کرنے کا سبب بنتے رہے اور انہوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کیں، ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس ادارے میں ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں۔ اور باقی تمام میرے عزیزان من، میرے تمام شاگردان جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سب کو بھی اور ان تمام مہمانان گرامی قدر کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام باوجود کئی سالوں سے لیٹ ہوتا رہا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی بات کوشش کے باوجود بھی یہ لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کوشش تو کی ہے انتہائی اختصار اختیار کروں، اسی لیے میں نے سپورٹس والوں کو اس محفل میں بھی کال نہیں کیا، ارادتاً میری مجبوری تھی، اگرچہ دل تو بڑا کیا ہم نے لیکن جگہ بہت تھوڑی تھی، تو مجبوراً ہم نے پھر کافی دوستوں کو دانستہ طور پہ اس موقع پہ نظر انداز کیا ہے، تاہم جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ضرور یہاں پہ مدعو کریں تاکہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جناب صدر، اب آپ کی اجازت سے میں ادارے کی کچھ کارگزاری جو گزشتہ سالوں میں تھی وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ منسلک آخر میں ایک ہلکا سا سپاس نامہ بھی آپ کی سماحتوں کی نظر کروں گا۔ اجازت ہے جناب صدر، ہم سب جس عظیم درسگاہ میں ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ اب کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس تاریخی درسگاہ کا سفر کم و بیش 54-55 سال پر محیط ہے، اور اس عرصہ کے دوران اسے بے شمار مسائل سے دوچار ہونا پڑا اور ان گنت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن ادارہ ہذا کے اساتذہ کرام نے اپنی انتھک محنت و کوشش سے ان مسائل کو راستے کی دیوار نہ بننے دیا، اور عزم صمیم کے ساتھ خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنا خون پسینہ ایک کیے رکھا اور اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دینے کے لیے تن دہی سے کام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود ان گنت تشنگان علم یہاں سے اپنی اپنی پیاس بجھا کر مادر وطن کے طول و عرض میں اپنی اپنی خدمات عرصہ دراز سے سر انجام دے رہے ہیں اور سر انجام دیتے رہیں گے، اور اساتذہ کرام بھی اپنی بساط کے مطابق بے شمار سوختہ اور بنجر ذہنوں کو سیراب کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس نے اس چشمہ فیض کے وجود سے بہنے والے جھرنوں سے فیض حاصل نہ کیا ہو۔ جناب صدر، زمانہ تغیر و تبدل سے مرصع ہے اور ارتقاء کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ اس دوران جہاں کئی قدیم اور کہنہ روایات و اسالیب دفن ہوتے ہیں تو وہاں کئی نئے برگ و بار جنم لیتے ہیں اور حوادث زمانہ کی نظر ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ جسم و روح کی پرورش ابنائے علم طے کرنے والے مسافران حق کے ذوق طلب پر انحصار کرتی ہے، جو جتنا ذوق طلب زیادہ رکھتا ہے وہ اسی قدر بہرہ مند ہوتا ہے، بصورت دیگر آرزوئے خام لے کے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ جو ذوق طلب کے ساتھ ساتھ ہمت و حوصلے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور جہد مسلسل کو شعار بنا لیتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے، اور جس کو منزل مل جائے وہی بامراد ہوتا ہے۔ جناب والا، آج کی اس تقریب سعید یعنی جلسہ تقسیم انعامات کا مقصد بھی
ایسے ہی گورہائے گرام آیا کی محنت و لگن اور کوششوں کا اعتراف ہے، جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام اور اپنے سکول کا نام فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ان ہونہار طلباء نے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنے ادارے کا نام روشن کیا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں، اور نہ ہی ادارے بلند و بالا بلڈنگوں سے پہچانے جاتے ہیں بلکہ اداروں کی پہچان ان کا کام ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ ادارہ ھذا کے طلباء و اساتذہ اپنی پہچان کروانے اور اسے برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں، ثم الحمدللہ۔ صدر ذی وقار، ملاحظہ فرمائیے کہ 2017 کے میٹرک کے سالانہ امتحان میں ادارہ ھذا کے ہونہار طالب علم محمد علی نے 1033 نمبر کے ساتھ اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی، جبکہ توصیف خالد اور سید نعمان منور نے بالترتیب 1022 اور 1004 نمبروں کے ساتھ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ ادبی مقابلہ جات میں سید امان راشد اردو مضمون نویسی میں اول رہے، جبکہ محمد فرحان غنی نے ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن کے نعت کے مقابلہ جات میں مسلسل چوتھی مرتبہ اول پوزیشن حاصل کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ادبی پروگرام میں بھی ڈویژن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ یاد رہے کہ 2016 میں بھی محمد فرحان غنی نے وزیر اعلیٰ پنجاب ادبی پروگرام نعتیہ مقابلہ جات میں ڈویژن میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ مزید یہ کہ 2017 میں ہی افضال گلزار نے اردو تقریب میں ضلع بھر میں دوسری پوزیشن، اس کے علاوہ اسکول ھذا نے کھیلوں کے میدان میں باسکٹ بال، ہینڈ بال اور فٹ بال کے علاوہ ایتھلیٹکس میں بھی ضلعی لیول پر بہت کامیابیاں سمیٹیں۔ جناب والا، 2018 میں بھی اسکول ھذا کے طالب علم سید امان راشد 1047 نمبروں کے ساتھ اول، احمد رضا 1028 نمبروں کے ساتھ دوم اور شیخ افاق احمد 1019 نمبروں کے ساتھ سوم پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور مجموعی طور پر اسکول ھذا پورے ملک وال میں تمام اسکولوں میں سب سے زیادہ پرسنٹیج حاصل کرنے والا اسکول بھی بن گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ادبی مقابلہ جات میں حافظ صہیب جاوید تلاوت میں دوم اور محمد فرحان غنی نے مسلسل 5ویں مرتبہ نعت میں ضلع بھر میں اول پوزیشن حاصل کی، اور چیف منسٹر ادبی مقابلہ جات میں نعت خوانی میں ڈویژن بھر میں سوم رہا اور 5 سال مسلسل اول پوزیشن حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ جبکہ انہی مقابلہ جات میں حافظ محمد عبداللہ تلاوت میں ضلع بھر میں سوم، محمد جنید پینٹنگ میں اول، شیخ محمد افاق انگلش تقریر میں دوم رہے۔ مڈل ونگ میں حافظ محمد حسان تلاوت میں ضلع بھر میں سیکنڈ قرار پائے۔ اسی سال ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے ایک اور کوئز پروگرام میں اسکول ھذا کی ٹیم، جو کہ شیخ محمد افاق اور سید امان راشد پر مشتمل تھی، سیکنڈ قرار پائی۔ اسی سال ہینڈ بال کی ٹیم نے ضلعی سطح پر مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر کے اپنی ہیٹرک مکمل کی اور پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز حاصل کیا، اور ٹیم کے خلاف کوئی ایک بھی گول نہ ہوا، جبکہ باسکٹ بال ٹیم نے مسلسل دوسری مرتبہ ضلعی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور اسکول ھذا نے ضلعی لیول پر ایتھلیٹکس میں بھی 5 پوزیشنز حاصل کی۔ گویا یہ سال اسکول ھذا کی ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال رہا۔ معزز و محترم سامعین، سنیے اور سردنیے کہ 2019 میں اسکول کے انتہائی زیرک طالب علم محمد بلال طاہر نے 1071 نمبرز کے ساتھ گوجرانوالا بورڈ میں اپنا نام ٹاپ 10 میں لکھوایا اور تحصیل بھر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ بورڈ سے پریزیڈنسی اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اسی سیشن میں رحمان شہزاد 1054 نمبر کے ساتھ دوم اور رضوان 1048 نمبر کے ساتھ سوم رہے۔ بہت سارے طلباء نے 1000 سے زائد نمبر حاصل کیے۔ 2019 میں ہی نیب کے زیر سایہ ہونے والے مقابلہ جات میں محمد سمیع اللہ اردو مضمون نویسی میں
डिवीजन भर में पहली पोजीशन के हकदार करार पाए और साथ ही मोहम्मद जुनैद अहमद ने पेंटिंग में अव्वल पोजीशन हासिल करने का ताज अपने सर सजाया। जबकि इसी साल महकमा पुलिस की तरफ से इन एकाद पजीर होने वाले मुकाबला जात में गुलफाम शहजाद ने मजमून नवीसी में जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल की और जुनैद अहमद पेंटिंग में सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा। जनाब सदर, 2020 में स्कूल हाजा के तालिबे इल्म जीशान शहजाद ने 1058 नंबर्स के साथ तहसील मलकवाल में अव्वल पोजीशन हासिल की और मोहम्मद शामिर 1039 नंबर्स के साथ दोम और मोहम्मद समीउल्लाह 1032 नंबर्स के साथ सोम करार पाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदबी मुकाबला जात में भी एहतशाम हैदर इंग्लिश तकरीर में दोम, मोहम्मद हसीब उर्दू तकरीर में सोम और मोहम्मद जुनैद नियाजी पेंटिंग में जिला भर में दोम करार पाए। सामीन कराम, कामयाबियों का ये सिलसिला अभी थमा नहीं, रुका नहीं। 2021 के मैट्रिक के रिजल्ट में स्कूल हाजा के इंतहाई फतीन तालिबे इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर ने कुल 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला में अव्वल पोजीशन हासिल की। जबकि अबैदुर रहमान भट्ट 1094 नंबर्स के साथ दोम और मोहम्मद अली 1090 नंबर्स के साथ सोम रहे। मजीद 11 तालिबे इल्म 1000 से ज्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हाफिज मोहम्मद अवैस जिला भर में हुस्ने क़िराअत में अव्वल रहे और अब्दुल्ला हसन ने भी उर्दू तकरीब में अव्वल इनाम हासिल किया। जबकि इंशाल अब्बास इंग्लिश तकरीर में फाते रहे और अव्वल करार पाए। इस तरह स्कूल हाजा साल 2021 में जिला भर में सबसे ज्यादा अव्वल पोजीशन लेने वाला स्कूल बन गया। जनाब सदर, साल 2022 में मोहम्मद खुबैब यूनुस ने 1039 नंबर के साथ अव्वल, सैयद साद अली ने 1044 नंबर के साथ दोम और मोहम्मद अली आसम ने 1020 नंबर के साथ सोम पोजीशन हासिल की। और गैर निसाबी सरगर्मियों में जिली सतह पर अब्दुल्ला हसन उर्दू तकरीर में अव्वल, अबैदुर रहमान इंग्लिश तकरीर में अव्वल और हाफिज मोहम्मद अवैस मुकाबला हुस्ने क़िराअत में दोम करार पाए। जनाबे वाला, इसी साल नैब की सरपरस्ती में होने वाले मुकाबला जात में अब्दुल्ला हसन ने इंग्लिश मजमून नवीसी में डिवीजन भर में अव्वल और सूबा पंजाब भर में सोम पोजीशन अपने नाम कर ली। इस तरह न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि अपने असातिज़ा किराम, अपने वालिदैन और जिली इंतजामिया का नाम भी रोशन करने में कामयाब रहे और हमारे सार फख्र से बुलंद कर दिए। इन्हीं मुकाबला जात में हमायूं मुख्तार ने डिवीजन भर में पेंटिंग में दोम पोजीशन हासिल करके अपने अदारे का नाम रोशन किया और हाफिज मोहम्मद अवैस हुस्ने क़िराअत में तीसरी पोजीशन का हकदार करार पाया। जबकि मिडल विंग के अहमद रजा ने नात खानी में जिला भर में दोम पोजीशन हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबियों का ये सिलसिला हनूज जारी है, जिसमें से मैंने मुश्ते आज खरवारे नमूना के तौर पर कुछ शवाहिद जनाब की समातों की नजर किए हैं, जो स्कूल हाजा के असातिज़ा किराम और तलबा की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत हैं। सदर मोहतरम, स्कूल हाजा में इस वक्त 600 से ज्यादा तलबा जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, जबकि स्कूल की बिल्डिंग इस तादाद के लिए बिल्कुल भी नाकाफी है। नीज स्कूल के पास ना तो कोई प्रॉपर ग्राउंड है और ना ही एग्जामिनेशन हॉल, जिसकी वजह से इम्तहानात के दिनों में सख्त गर्मी और जाड़े के मौसम में तलबा और असातिज़ा को सर्दी की वजह से और धूप की कमी की वजह से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। और किसी भी आम मौका या तकरीब के दौरान अगर तूफान बादो बारां नाजिल हो जाए तो तशनगाने इल्म को सख्त जिक और कोफ्त उठाना पड़ती है। अलावा अज़ीं, हर साल स्कूल हाजा मैट्रिक का इम्तानी सेंटर भी होता है और इम्तानी लैब भी तश्कील पाती है। नतीजतन तलबा व असातिज़ा को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मज़कूरा बाला गुज़ारिशात की रोशनी में
میں بطور سربراہ مدرسہ حاضہ ضلعی انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ اسکول حاضہ کو ایک بڑے ہال اور سائنس لیبز کے لیے کمرہ جات کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں انتظامیہ کو بارہا لکھا جا چکا ہے لیکن بے سود، اور ایک بار پھر یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور میں جناب سے سپاسگزار ہوں کہ اسکول حاضہ کے لیے ایک بڑے ملٹی پرپز ہال کے علاوہ کم از کم 3 کلاس روم کے لیے گرانٹ مختص کروائی جائے، جو کہ آپ کی بساط میں ہے۔ یہ کام آپ جیسا علم دوست انسان ہی کروا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف طلبہ و اساتذہ کرام بلکہ اہالیان ملکوال بھی آپ کے زیر بار احسان رہیں گے۔ ہاں جناب والا، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اتنے کمرے یا حال اگر دے ہی دیے جائیں تو ان کی تعمیر کہاں ہوگی؟ اس کے لیے میں عرض گزار ہوں کہ اس سامنے والے بلاک کی ساری بنیادیں ڈبل سٹوری کی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر ہی مذکورہ بالا بلڈنگ بآسانی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ وقت کی آواز بھی ہے اور آج کی عام ضرورت بھی۔ اس سے اسکول میں طلبہ کی تعداد اور شرح خواندگی بڑھانے میں بھی خاطر خواہ مدد مل سکتی ہے، اور اس سے حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خوابوں کی جزوی تعبیر بھی ممکن ہے۔ جناب والا، میں نے پرانی گزارشات نئے پیرہن میں لپیٹ کر آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، اور یہ وہی پرانی گزارشات ہیں کہ جن کا اعادہ ہر سال ہوتا آیا ہے۔ آخر میں وہی پرانی بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ گل پھینکے ہے غیروں کی طرف اور ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ والسلام، آپ کا خادم محمد فاروق گمن، سربراہ مدرسہ حاضہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہر کتاب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن۔ محترم جناب صدر، معزز سامعین گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔
میری آج کی تقریر کا عنوان ہے آزادی. آزادی یہ 5 حرفی لفظ ایک بیش بہا نعمت ہے، اور آزادی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بے مول نہیں ملا کرتی، تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کر دی جاتی، بلکہ قوموں اور ملکوں کو آزادی کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے طویل اور کٹھن جدوجہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Life of great men are remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Thank you. سرخ بہت ہے پہلے ہی ماں کتنا ہوں اور بہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالوں مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد رہی، اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک کیا جا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، قسموں سے بیاں ہو قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. انجمن کمزور تھی، وسائل نہیں تھے، بڑا ادارہ چلانا تھا، تو میں نے اس حوالے سے گزارش کی کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری. تو میں اس ذات بابرکات کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اب میں لمبی تمہید میں نہیں جاتا، اور اس کے بعد
اس ہستی کے لیے کہ عظم تعریف جناب احمد مختار ہے، حوض کوثر تھوڑا سا کلی کے لیے درکار ہے۔ 100,000 بار بشوہم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا اپنے خطبہ صدارت میں کہ ہم اپنے اصل کام سے، اصل راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اصل رستہ تو وہ ہے صرف اور صرف جس میں اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر کو راضی کر لیا جائے، باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب میں کچھ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ وہ تمام احباب جو دور و نزدیک سے وقت نکال کے اپنی گون و گوں مصروفیات کو چھوڑ کے تشریف لائے، ہماری اس محفل کے حسن کو دوبالا کیا، میں ان تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ساتھ ہی میرے حوصلے کو بھی بڑھایا۔ تو میں بے حد ممنون ہوں، بے حد مشکور ہوں تمام احباب کا کہ اس جاتے دور میں کوئی چند گھڑیاں نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ لوگ میری آواز پہ تشریف لائے، آپ نے ہمیں یہ رونق بخشی، ہماری سٹیج کی زینت بنے۔ تو میں جتنا بھی بار بار الفاظ دہراتا رہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس قدر اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کا، آپ دوستوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس میں جناب پروفیسر چودھری محمد انصار احمد صاحب، جناب محمد نواز جعفری صاحب خاص طور پہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ جو اس سٹیج کی زینت بنے، اور پروفیسر صاحب نے صدارت فرمائی، اور اس مصروفیت میں سے جعفری صاحب بھی ٹائم نکال کے آئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام انتظامیہ کا اور وہ جتنے دوست احباب کیمرہ وغیرہ لے کے ہمارے دائیں بائیں گھوم رہے تھے، ان تمام کا جنہوں نے جس لحاظ سے بھی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس حوالے سے بھی ہماری معاونت کی، میرا ہاتھ بٹایا، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ اپنے تمام ملازمین کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے تو میری معاونت کی۔ تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام بچے اسی طرح سے ڈسپلن سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، کوئی بچہ نہیں اٹھے گا، اور انتظامیہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آنے والے معزز مہمانوں کی رہنمائی کریں گے اور انہیں متعلقہ کمرے تک جو ہے وہ گائیڈنس دیں گے، اور اہتمام کے ساتھ بغیر شور شرابے کے وہ جو کچھ بھی حسب توفیق ہے وہ جو ہے پیش فرمائیں گے۔ اور جتنے بھی دوست جو طلبہ باہر سے مہمان آئے ہیں ان کے لیے بھی کھانے کا وافر انتظام موجود ہے، ان میں سے بھی کوئی بچہ نہیں جائے گا، سارے کھانا کھا کے جائیں گے۔ اگر کوئی بچے زیادہ دور سے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد انہیں میں اجازت دے دوں گا، وہ آرام سے خاموشی سے برخاست ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ دوسرے بچے جو رہ جائیں گے ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے الحمدللہ تعالی۔ تو بچے سارے اسی طرح سے ڈسپلن سے بیٹھے رہیں گے، اور مہمانان کو جو ہے نقیب شاہ صاحب گائیڈ کریں جس راستے سے لے کے متعلقہ کمرہ جات تک پہنچانا ہے، ایسے انداز سے پہنچائیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ۔